کے علاوہ وہ شاید موٹیویشن تو نہیں لوز ہو جاتی کہ اب چونکہ شادی ہو گئی ہے سر تو مجھے بننے سنورنے کی کیا ضرورت ہے اپنے پارٹنر کے سامنے؟ نہیں آئی تھنک اٹ انکریزز. اچھا کیونکہ دیکھیں میرج جو ہے نا ایک بڑی اسپیشل چیز ہے. جو چیز مطلب جو آپ کے وائف کے لیے جو ہے نا یو شوڈ بی دا موسٹ اٹریکٹیو پرسن, ٹھیک ہے, بوتھ ان ٹرمز آف پرسنالٹی ایز ویل ایز کہ آپ جو ادروائز ایز ویل یو نیڈ ٹو بی دیٹ وے. تو مجھے تو اس چیز کا بالکل نہیں لگتا کہ, بلکہ میری وائف نے مجھے کمپلیمنٹ کیا, کہتی کہ یو آر دا فرسٹ پرسن جن کو آئی ہیو میٹ جو کہ کیئر کرتے ہیں کہ اچھا اگلے کے لیے بھی اچھا لگنا چاہیے. بالکل صحیح. تو وہ حیران ہوتے کہ وہ کہتے مجھے کہتے کہ موسٹ پیپل تھنک کہ جی گرلز شاید تھوڑا اس میں زیادہ زور دیتی ہیں, تو مرد حضرات کو اس چیز کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو کہتے کہ یو آر دا فرسٹ پرسن جو اس طرح سے میں دیکھا. اچھا کہ اچھا دیکھتے کرتے ہیں. تو یو آر دا فرسٹ پرسن. ہمارے یہاں ایسے بہت ماشاءاللہ ان کے ہاں فرسٹ پرسن جو اس نظر سے بھی دیکھا ہوں. بالکل سمجھا. ماشاءاللہ اللہ برکت ڈالے اس میں. تو یہ سچ بتائیں کہ شادی کے بعد جو ہے وہ دہی لانا بڑھ گیا ہے کہ کم ہو گیا ہے؟ کیا آپ سے دہی منگایا جاتا ہے, سبزی منگائی جاتی ہے, اور کیا آپ کا فیوریٹ مشغلہ آج کل دہی لانا ہے؟ سبزی از نو سبزی سیدھی سی بات ہے. باقی چیزیں ہم لے آتے ہیں, اور بھی چیزیں لانی پڑتی ہیں. وہ تو خوشی ہوتی ہے آپ کو چیزیں لانے میں. یہ جو میسج آتا ہوگا گاڑی چلا رہے ہیں, اچانک ٹیکسٹ میسج آتا ہوگا کہ سنیں یہ لے آئے یا یہ لے آئے, تو اس سے جو ہے آپ کو خوشی بھی ہوتی ہوگی اور خوشی بھی آتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. جس وقت اصل میں یہ جو میرج کا جو معاملہ ہے نا, اس کے ساتھ جو ہے کافی ساری رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں جو کہ بڑھ جاتی ہیں, جو کہ آپ پہلے ہو سکتا ہے آپ کیئر فری بھی رہ لیتے ہو, آپ لیٹ ایٹ نائٹ کبھی آپ واپس آتے ہو, تو ناؤ یو فیل دا رسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سو مینی تھنگس. اٹس ناٹ جسٹ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چلو سامان سودا لانا. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر نیڈس بوتھ ان ٹرمز آف ایموشنل نیڈس بھی آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے, آپ نے ان کے فزیکل بھوک پیاس ساری چیزیں, ان کی خوشی سارا کچھ, اچھے انوائرمنٹ کریٹ کر کے رکھنا ہے, گھر میں اسٹیبلٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. سو مینی تھنگس جو کہ آدمی کر رہا ہوتا ہے ایز اے لیڈر. اینڈ اگر سمجھے کہ ایک آدمی جو ہے نا ایک پلر ہوتا ہے, تو اگر تو آپ کا پلر جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے نا, تو پھر تو گھر کے لیے کچھ پرابلم ہے. بردرز یہ باتیں سارے نوٹ کر لیں, بڑی پتے کی باتیں بتا رہے ہیں آپ لوگ, بڑا خوش رہیں گے انشاءاللہ, آپ کی شادی بڑی سکسیزفل رہے گی. تو سر ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے. اچھا ایک اور چیز یہ سچ بتانا کہ کچھ لوگوں نے نا ایک بیچلر روم رکھا ہوتا ہے شادی کے بعد, کہ یہ وہ روم ہے جہاں پہ کبھی کبھی میں بیچلر کی فیلنگ انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا. وہ ان کا موسٹ پرابلی اولڈ روم ہوتا ہے جہاں پہ وہ اکیلے ہوتے ہیں شادی سے پہلے. شادی کے بعد ایک نیا روم سیٹ ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کا بھی کوئی ہڈن بیچلر روم ہے جہاں کبھی کبھی آپ کا دل کرے کہ میں بیچلر فیلنگ جو ہے وہ ذرا لینے جاؤں؟ نہیں کوئی بیچلر روم نہیں سر. اتنا جب آپ کا ماشاءاللہ اچھا ایکسپیرینس اگر آگے کی طرف چل رہا ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پیچھے کی طرف؟ سر پھر بھی کبھی کبھی بندہ اسپیس اپنی لینا چاہتا ہے. میں بردر سے سنتا ہوں کہ یار وی نیڈ اسپیس, دوبارہ سے وہ لڑکوں والی ایک فیلنگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک آدھا دفعہ ہم کسی بوائز کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اچھا تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے آرام سے الحمدللہ. میں تو الحمدللہ کمفرٹیبلی. ریئلی گڈ ٹو نو. تو یعنی کہ آپ یوتھ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میرج از ریئلی گڈ, اور اٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین, ون آف دا بیسٹ تھنگس دیٹ کین ہیپن ٹو یو. اینڈ ناٹ کہ جو لوگ اب اگر لکنگ فار میرج تو اب وہ ویٹ کریں تو ڈس ہارٹن نہ ہو. اس کے لیے ایک میں کہتا چل جاؤں گا کہ آئی آلسو ہیڈ اے لانگ ویٹ, آئی فیل دیٹ وے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آئی فیل کہ ود دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون می سم تھنگ دیٹ آئی مائٹ نیور ہیو ایور امیجنڈ, جو کہ میں پہلے جو کرتا تھا کہ چلو یہ آپشن کنسیڈر کر لیں یا ایسے ہو جائے, یا اگر وہ ورک آؤٹ کر جائیں, تو ناٹ کہ کسی پرسن کے بارے میں, لیکن ادر all situations کہ اگر جاب ایسے ہو جائے تو فلانا ہو جائے. وہ things have worked out in the most beautiful of ways. I remember actually sir کہ آپ مجھے اکثر بتاتے تھے کہ میں اکثر رو پڑتا ہوں دعا میں, بندہ کبھی کبھی اتنا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یار میں کروں کیا. مطلب یوتھ کے پرسپیکٹو سے بالکل ایسے ہوتا ہے, ابھی بھی یوتھ میرے پاس آتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں, مطلب آج کے دور میں ایک بے بسی محسوس جب ہوتی ہے, اور پھر گھر والے اکثر شاید نہیں سمجھ رہے ہوتے اس نیڈ کو کہ بچے کی جلدی شادی کرنی ہے, یا شاید وہ اس پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اتنا ذمہ دار نہیں ہے, اس کو ذرا سیٹل ہونے دو. اس سے پہلے ایک سیکنڈ, لیٹ می اسٹاپ یو رائٹ دیئر. آئی تھنک کہ جو آپ کا فرسٹ والا پوائنٹ ہے نا, آئی ڈو فیل کہ پیپل دیٹ ور دیئر بفور دی انٹرنیٹ ایج,
وہ اس طرح سے ریلیٹ ہی نہیں شاید کر پاتے کہ آج کل کتنی زیادہ ڈفیکلٹیز آ چکی ہوئی ہیں. اٹس ناٹ, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جوان تھے ایک ٹائم پہ, بالکل ہوں گے وہ جوان, لیکن جتنی مطلب اللہ معاف کرے کہ کتنی زیادہ ایونیوز اب کھل چکی ہیں اور کتنا ایزی ہو چکا ہوا ہے کہ آپ الٹے سیدھے راستے میں بھٹک جائیں. تو اٹ وازنٹ ایز ایزی بیک ان دیٹ ٹائم. لیکن سر یہاں پر ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ان کا اینگل ہی اور ہے سوچنے کا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرگل کی ہے لائف میں بہت زیادہ, ہم پہلے سیٹل ہوئے تو بعد میں ہم نے شادی کی, اس کے بعد ہمیں پرابلمز نہیں آئی میرج کے بعد. شاید اسی اینگل سے وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار تم پہلے سیٹل ہو جاؤ, رسپانسبل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو تم جلد بازی میں شادی کر لو, اس جوش میں شادی کر لو. چلو فتنے سے بچنا شاید انہیں سمجھ آ رہا ہو, لیکن واٹ ایف کہ تم اس سے بڑے فتنے میں پھنس جاؤ کہ تم کماؤ نہ, یا تمہاری کوئی جاب نہ ہو, یا تم ایک دم فائنینشیل برڈن میں جاؤ. تو وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ سر میری طرف سے جو ہے نا, آئی گاٹ انٹو ٹو پارٹس. ٹھیک ہے, جہاں تک تو آپ یہ فائنینشیل برڈن وغیرہ کی طرف اگر آپ بات کرتے ہو, اس میں تو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ ایون اف یو فیئر پاورٹی تو اللہ تعالیٰ ول میک یو رچ. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہیز میڈ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا بڑا پرابلم ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ جو اس پوزیشن میں ہے, جن کے اولاد جو ہے, اف دے وانٹ ٹو گیٹ میریڈ اینڈ دے آر ان دی ڈیسائسو رول, تو اس چیز کو ایک لمیٹنگ فیکٹر یا آبسٹیکل نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, دوسرا والا جو اینگل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, رسپانسبلٹی والا جو اینڈ ہے, یس, اس چیز میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں. کیونکہ ایک گھر چلانے کے جو آپ کو دی ریکوائرمنٹس, اس میں جو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے, دا رول یو ول بی پلئنگ, جو جس طرح سے آپ کو, یو آر دا لیڈر آف یور ہاؤس, بوتھ فار یور اون ہاؤس اینڈ آلسو فار یور ایکسٹینڈیڈ ہاؤس. جو آپ جن کو بھی آپ ساتھ اپنے لے کے آتے ہیں, ان کا جو کنیکشن بنوانا گھر کے ساتھ, یو آر دا مین کنیکٹنگ فیکٹر. اگر آپ فیملی مین نہیں ہیں تو سر بہت مشکل ہو جاتا ہے, آپ ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے چیزوں سے. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی چاہتے ہیں ہم گیمیں ہی کھیلی جائیں, یا ہم جو ہے وہ ابھی وہ بوائے ہی رہیں. They don't like to grow up. پھر کتنے ایشوز آتے ہیں. اس چیز کو میں کہتا ہوں نا, کچھ جیسے میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہتے کہ سر آپ بڑے ہو گئے شادی کے بعد. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھو, اف آئی ایم اسٹل ایکٹنگ اینڈ لیونگ دا وے آئی واز ایز اے 18-year-old یا 16-year-old, تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اٹ مینز آئی ایم اے ڈیکیڈ بیہائنڈ مائی ایج. ہاں, اٹ نیڈس ٹو چینج. دیکھیے, رسپانسبلٹی ضرور آئے گی. آپ کھیلیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے انجوائے کریں, لیکن کیپ دی ادر پرسن ان مائنڈ ایز ویل, جو کہ آپ کے ساتھ ہے. اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو کیپ دیم ہیپی, ٹو فلفل آل آف دیئر نیڈس. اٹ از یور رسپانسبلٹی. میں تو کہتا ہوں کہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کا خیال رکھیں, آپ اس کی, یو ٹیک کیئر آف دیئر نیڈس.